جب ریڈیو جوائن کیا تو وہاں بڑے بڑے لوگ جیسے پران کشور جیسا پروڈیوسر بھی تھا، وہ تھے، اور بھجن سوپوری جیسے میوزک میں جن کا نام ہے، جو خود بھی سنتور پلیئر ہیں، اور پران کشور تو خیر ڈرامہ کے ہیڈ تھے، اور اسی طرح سے ڈرامہ، موسیقی، باقی شعبوں میں جو لوگ تھے، اوتار کرشن رہبر جو ادبی پروگرام کیا کرتے تھے، اور ان کے ادبی پروگرام میں سنگرمال وہ کرتے تھے، تو یہ سند ملتی تھی جو ایک بار ان کے پروگرام میں سنگرمال میں شرکت کرتا تھا تو اس کو سند مل جاتی تھی کہ یہ ہے، مستند شاعر ہو گیا۔ تو ان لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، اور بھی بہت سارے لوگ تھے، تو اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا، اور بڑی بڑی شخصیات کے ساتھ شروع کے 5 سال میں نے یووانی کے پروگرام بھی کیے، اور اس کے بعد ساتھ ساتھ میں اتوار کو بچوں کا پروگرام ہوا کرتا تھا، اور گھرانوں کے لیے وہ بھی کرتی رہی میں۔ بعد میں شفٹ ہی کیا گیا، مجھے یووانی سے جنرل سروس میں لایا گیا، اور ادبی پروگرام ہم قلم میں کرتی رہی، ثقافتی پروگرام، وراثت، اور اس طرح کے جتنے زیادہ تر میں نے جتنے پروگرام کیے وہ ادب اور ثقافت کے ساتھ جن کا تعلق تھا، یا خط کے لیے شکریہ کشمیری میں کرتی تھی میں، تہنز چیشورز، اس کے بعد خط کے لیے شکریہ بھی اردو میں بھی۔ تو یہ جو گھرانوں کے لیے پروگرام تھا، اس کی ایک روایت بنی ہوئی تھی، یہ کے نیر صاحب خود یہ کرتے تھے اینکر، اور ان کے ساتھ بہت اچھی فیمیل اینکرز بھی آتی تھیں، جیسے نگہت حفیظ آتی تھیں، یا اسی طرح سے حوا بشیر، یہ قرت جی یہ کرتی تھیں، قرۃ العین، اور بھی اچھے اچھے لوگ اینکرنگ کرتے تھے اس کی۔ تو یہ پروگرام جب مجھے ملا تو ایک مطلب یہ سمجھا گیا کہ اب مجھے بھی کانفیڈنس آ گئی کہ اچھے اچھے پروگرام مجھے مل رہے ہیں۔ ہم قلم ایک زمانے میں پیش کرتے تھے، زبیر رضوی صاحب خود کرتے تھے، یا فیاض رفت تھے، یا بشیر شاہ صاحب وہ بھی یہ کرتے تھے پروگرام۔ تو بہت اچھا لگتا تھا کہ بس دن رات اسی میں لگ گئی میں کہ ریڈیو کی نوکری کرنی ہے۔ یہ نوکری نہیں تھی، یہ بس عبادت کی طرح ہم نے یہ کام کیا، کبھی نہیں دیکھا کہ 10 سے 5 تک کا وقت دینا ہے۔ یہ 24 گھنٹے کی سروس ہوتی تھی، اس میں گھر آ کر بھی سوار رہتا تھا، پتہ نہیں میں نے جو ریکارڈ کیا ہے پروگرام اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہوئی ہے، ریٹیک لیا ہے تو کہیں اس میں یہ تو نہیں ہوا، وہ تو نہیں ہوا۔ اور اتنی آسانی کہاں تھی اس وقت پروگرام کرنے میں، جب بھی ہم پروگرام پیش کرتے تھے اس میں پھر ٹیپ کاٹتے تھے ایڈیٹنگ کی جگہ۔ اب کون پورا آدھے گھنٹے کا پروگرام دوبارہ کرے، تو پھر ہم ٹیپ اتنی کاٹ کے رکھتے تھے، تو پھر جوڑتے تھے، لیکن کتنا کاٹ سکتے تھے، بہت ہیکٹک تھا یہ پروگرام بڑا پاپولر تھا گھرانوں کے لیے بھی، یا کشر پش بھی، جو کشمیری میں گربار خطر، یہ سب پروگرام میں نے کیے۔ اور میں نے ایک نئی چیز گھرانوں کے لیے پروگرام میں کی کہ پوری فیملی کے ساتھ میں اسی گھر میں جا کے ریکارڈ کرتی تھی، یا کبھی ریڈیو بلا کے بھی۔ بہت اچھے پروگرامز اس میں ہوئے، کئی پروگرام ایسے جیسے قیصر قلندر صاحب کے ساتھ، ان کی فیملی کے ساتھ، گل قیصر ان کی محترمہ تھیں، اور ہمایوں قیصر بیٹا، تو ان کے گھر جا کے کیا، بڑے پاپولر رہے یہ۔ اسی طرح سے پروفیسر نصرت اندرابی، محمد امین اندرابی، ان کے بچے، ان کو بلایا ریڈیو، اور یہ بڑے مقبول رہے سارے پروگرام۔ اس کے بعد پھر پیام صبح کا سلسلہ شروع ہوا۔ فیاض شہریار اس زمانے میں اسٹیشن ڈائریکٹر تھے ہمارے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح کا پروگرام کریں، اور میں خود کرتی رہی اینکرنگ بھی اس کی، اور پروڈیوسر بھی تھی، انچارج بھی تھی، سارا یہ تھا۔ تو اس سے لوگوں میں بڑی مقبولیت ملی اس پروگرام کو، اور
اس پروگرام کے ساتھ ساتھ مجھے بھی. اور حالانکہ شروع میں مجھے لگتا تھا کہ میری آواز ریڈیو میں خود میں اسکرپٹ لکھتی تھی کسی اور سے پڑھواتی تھی. بعد میں مجھے پتہ چلا کہ نہیں، میں اپنی آواز بھی کر سکتی ہوں، اس میں پروگرام ریکارڈ کر سکتی ہوں. اور بعد میں پتہ چلا، اور تھوڑا تھوڑا پھر کلچر بھی ہوتی ہے، وائس پتہ چلتا ہے کہ کیسے بولنا ہے، کیا یہ ہے. اور پورے انڈیا میں مختلف شہروں میں گھومتی رہی میں ریڈیو کی وجہ سے بھی، ساہتیہ اکیڈمی کی وجہ سے بھی، اور ذاتی سیاحت میرا یہ ہے، پیشن ہے. جیسے شعر و شاعری میرا شوق ہے، اسی طرح سے میں سیاحت ایک میرا یہ ہے شوق. پھر وہ کہتے ہیں نا کہ خدا شکر خورے کو شکر بھیج ہی دیتا ہے، پھر وسیلے ویسے ہی بن جاتے ہیں. ایک بار میں خانہ کعبہ کے سامنے تھی تو اللہ نے زیارت کا موقع بھی دیا، زیارت حج بیت اللہ. میں نے سفر محمود پر گئی، میں 2009 میں اپنی طرف سے حج کیا. اس کے بعد والدین کی طرف سے بھی 2015 میں والدہ کی طرف سے، 2017 میں والد صاحب کی طرف سے. اور 2017 میں جب گئی میں تو وہاں حج کے دوران ملاقات ہوئی ایک بڑی ہستی ہیں ایران کی، جو تہران یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں، پرشین میں کسی خاص اس میں ہیں شعبے میں. تو ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھ سے پوچھا. میں نے کہا میں فارسی میرا سبجیکٹ رہا ہے، میں نے اس میں ایم فل کیا ہے. تو ان کو بڑی خوشی ہوئی. تھوڑا سا فارسی بھی، حالانکہ کہتے ہیں مغل ڈیشت گئے سے فارسی فوراً، لیکن میں نے کسی طرح سے کوشش کی کہ فارسی میں ان سے بات کروں، ان کو امپریس کرنا چاہتی تھی. تو انہوں نے کہا ہیو یو ایور بین دیئر؟ میں نے کہا شوق ہے مجھے ایران جانے کا، یعنی حج کے بعد خانہ کعبہ اور روضہ پاک کی زیارت کے بعد اب ایران کی زیارت کا شوق تو ہے، وہ ابھی باقی ہے. تو انہوں نے کہا میں آپ کو بلاؤں گی، ہم ایک کانفرنس کرتے ہیں، اس میں آپ کو بلاؤں گی. اس 17 ہی میں، یعنی کچھ سپٹمبر میں آئی وہاں سے حج کر کے. تو اکتوبر نہیں، نومبر میں مجھے میل آتا ہے، فون آتا ہے ان کا وہاں سے کہ آپ تیار رکھیں. ایک انہوں نے پوچھا تھا مجھ سے کیا آپ منقبت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ سکتی ہیں؟ میں نے کہا لکھی نہیں ہے، لکھ سکتی ہوں، کیونکہ میں نے ان کی سیرت پاک کا مطالعہ کیا ہے، میں منقبت لکھ سکتی ہوں. انہوں نے کہا کسی بھی زبان میں لکھیے، چاہے اردو، کشمیری، انگریزی، جس میں بھی لکھیں گی، لیکن اس کو ٹرانسلیٹ کرا کے وہاں لائیں گی آپ. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو بڑی دلچسپ بات ہے کہ مجھ سے میں لکھ ہی نہیں پائی، کیونکہ یہ تو کریٹو کام ہے نا، اور پریشر میں بالکل ہی نہیں ہوتا ہے. اب میں سوچ رہی ہوں کہ شاید میرے نصیب میں ایران جانا نہیں ہے. لیکن پھر انہوں نے فون کیا رات کو، میں نے فون اٹھایا ہی نہیں. میں اب کیسے کہوں گی کہ میں نہیں لکھ پائی. یہ شب جمعہ تھا، جمعہ کی رات تھی. تو میں بیٹھی اللہ کا نام لے کے. میں نے کہا اب تو اتنا ٹائم بھی نہیں بچا ہے کہ میں انگلش ٹرانسلیشن ان کے پاس بھیجوں، کیوں نہ میں فارسی ہی میں کوشش کروں. اور فارسی میں لکھنے بیٹھی تو 10-15 اشعار لکھ بیٹھی میں. اس کے سلام میں نے لکھا. تو صبح میں نے ان کو سینڈ کی وہ، اور وہاں سے پاسپورٹ وہ مانگنے لگے میرا. وہ ان کو کمیٹی اس کی بنتی ہے، اس کے سامنے انہوں نے رکھا اور اپروو بھی ہوا. تو اگلے دن شام کو میں نے پھر پاسپورٹ ان کو بھیجا تو ویزا آ گیا. اگلے دن 1-2 دن میں ویزا آ گیا اور میں ایران پہنچی. دسمبر کا پہلا ہفتہ ہی تھا جب وہاں عالمی کانفرنس تھی، وہ بھی اسلامی کانفرنس، وحدت اسلامی اس کا موضوع تھا.
اسلامی کانفرنس میں میرا جانا یہ تو مطلب میرے لیے ایک زبردست یہ تھا کہ جو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی وہ اللہ نے میرے لیے کیا. حالانکہ میں یہ مانتی ہوں کہ کیونکہ میں نے والدین کی طرف سے حج کا فریضہ ادا کیا تو حج بدل جو کیا میں نے، اللہ نے اس کے بدلے میں مجھے یہ میرا شوق پورا کر دیا کہ میں ایران جا سکی، تہران، اور وہ بھی عام سفر نہیں تھا، ایک عالمی کانفرنس جس میں تمام اسلامی ممالک سے بڑے بڑے علماء، مفتی حضرات، باقی جج صاحبان، بلکہ سیاسی لیڈران وہاں آئے ہوئے تھے، بڑی بڑی ہستیاں. تو اس میں نے شرکت کی جو میرے لیے بڑا ایک اللہ کی طرف سے ایک کرم تھا. اور اس کے بعد پاکستان بھی گئی میں، اور اس طرح سے ہندوستان کا تو کوئی شاید ہی کوئی شہر ہوگا جہاں میں نہیں گئی ہوں. کبھی پونے، کبھی گوا، کبھی شیلانگ، کلکتہ، پورٹ بلیئر، اور یہ جو لکشدیپ ہے وہاں تک میں گئی ہوں. گھومتی رہتی ہوں میں ویسے بھی، مجھے اس میں زندگی کا سرور ملتا ہے، یہ گھومتے رہنا اور مختلف کلچر ان کا مطالعہ کرنا، ان کو قریب سے دیکھنا. پھر ایک طرح سے میں ایمبیسڈر بن کر جاتی ہوں، پھر ان لوگوں کو تیار کرتی ہوں کہ آپ بھی کشمیر کا دورہ کریں، اور کشمیر میں یہ چیز خاص ہے، یہ چیز خاص ہے. لداخ کی تعریف کر کے ان کو بلاتی رہتی ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائیں. اس میں مجھے ایک عجیب سرور ملتا ہے گھومنے میں، اور اسی میں شاید میں اس وجہ سے بھی کچھ ٹھوس کام نہیں کر پاتی ہوں کہ بس طبیعت کچھ طائرانہ ہے، اڑتے رہنا زیادہ اچھا لگتا ہے. تو یہ ہے کچھ باتیں. اچھا، اس کے بعد 2015 میں ریٹائر ہوئی میں آل انڈیا ریڈیو سے، جہاں مجھے بڑی بڑی شخصیات کے ساتھ پروگرام کرنے کا موقع ملا. جیسے آل احمد سرور اس زمانے میں یہاں اقبال انسٹیٹیوٹ کے ہیڈ ہوا کرتے تھے، ان سے ہم نے ٹاک سیریز اور باقی ڈسکشنز، باقی انٹرویوز وغیرہ ان کے ساتھ کیے. یا اسی طرح سے گوپی چند نارنگ صاحب آتے تھے، کوئی بھی بڑی ہستی اردو سے تعلق رکھنے والی جو بھی یہاں کوئی کانفرنس ہوتی تھی اردو ڈپارٹمنٹ میں یا کسی اور ادارے میں، تو ہم ان کے پاس جاتے تھے، ان کو لے آتے تھے ریڈیو بلا کے. تو ان شخصیات کے ساتھ ہم پروگرام کرتے رہے. ایک بار ملکہ پخراج کے ساتھ بھی میں نے انٹرویو کیا ہے، اس میں ہم نے اسٹوڈیو میں اور کئی حضرات کو بلایا تھا، اور خود اس وقت لسا کول صاحب تھے اسٹیشن ڈائریکٹر، وہ تھے، شام کول، اور باقی شخصیات بڑی بڑی تھیں، قرۃ العین بھی تھیں، یہ اللہ مغفرت کرے ڈاکٹر نصرت اندرابی. ان سب کے ساتھ ملکہ پخراج کا انٹرویو کیا. اس سے پہلے بھی جب میں اسٹوڈنٹ ہی تھی تو عصمت چغتائی جیسی شخصیت کا بھی میں نے انٹرویو لیا ہے، اور یہ دوردرشن کے لیے تھا. اس وقت میں آل انڈیا ریڈیو کا حصہ بن کر یہ پروگرام نہیں کر رہی تھی، بلکہ ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے دوردرشن والوں نے مجھے بلایا تھا. اس ڈسکشن میں آل احمد سرور، پروفیسر حامدی کشمیری، عصمت چغتائی، اور میں ایک چھوٹی سی لڑکی جو کالج سے نکل کے یونیورسٹی جس نے جوائن کیا ہے، وہ بھی اپنا حصہ ادا کر رہی ہے. شکر ہے اللہ کا کہ مجھے جو مواقع ملے وہ میری حیثیت سے زیادہ تھے، یعنی خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ظرف سے زیادہ دیا، میں یہ کہہ سکتی ہوں. ریڈیو کی وجہ سے ہی مجھے بہت لوگ جانتے ہیں، یعنی کشمیر، جموں کشمیر میں جہاں بھی میں کسی دکان پہ جاتی ہوں، کچھ بولتی ہوں تو لوگ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، آپ رخسانہ جبی ہیں. تو ریڈیو کی وجہ سے بھی بہت لوگوں نے جانا مجھے اپنی اسٹیٹ میں، اور یہاں جو جموں کشمیر ہے، اور انڈیا میں شعر و شاعری کی وجہ سے جانتے ہیں، کیونکہ ایک
وسیع زبان ہے اردو زبان، جس کے لیے جس کا یعنی یہ تو عالمی زبان اب بنتی جا رہی ہے، اردو کی بستیاں بھی ہے باہر کے ملکوں میں، لیکن اپنے ملک میں جہاں جہاں میں گئی تو بحیثیت اردو شاعرہ کے گئی ہوں، کبھی مشاعروں میں، کبھی کسی اور سیمینار میں، کبھی کسی ورکشاپ میں جاتی رہی میں ساہتیہ اکیڈمی کی وجہ سے بھی، یا کبھی اردو اکیڈمی مشاعرے کیا کرتی تھی۔ میں نے وہ مشاعرے بھی کیے ہیں جو یعنی شنکر شاد مشاعرہ ایک ہوتا ہے، DCM کا مشاعرہ دلی میں، یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس نے اس میں شرکت کی اس کو استناد مل گیا، یا جشن جمہوریہ ہند وہ ایک ہوتا ہے مشاعرہ لال قلعے کا، وہ بھی میں نے کیا ہے، یا ایوان یہ جو اردو اکیڈمی جو دلی کی ہے انہوں نے کئی بار مشاعروں میں بلایا، یا ویسٹ بنگال اردو اکیڈمی، وہ بھی کئی بار وہاں ان کے مشاعروں میں بھی میں جاتی رہی ہوں۔ تقریباً ہر شہر میں، حیدرآباد میں ایک عالمی مشاعرہ تھا، ان مشاعروں میں بڑی بڑی شخصیات ہوا کرتی تھیں، یعنی میں نے وہ مشاعرے بھی پڑھے ہیں جن میں احمد فراز نے کلام پڑھا ہے، قتیل شفائی نے پڑھا ہے، کشور ناہید نے کلام پڑھا ہے، ان کے ساتھ یہ میں نے اسٹیج شیئر کیا ہے۔ کیفی اعظمی، سردار جعفری، بڑے بڑے لوگ، کنور مہندر سنگھ بیدی، بڑے لوگ ہوا کرتے تھے، آتے تھے ان مشاعروں میں جن میں مجھے بھی بلایا جاتا تھا۔ یہ ایک اللہ کا ہی کرم ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کام کر کے اللہ اگر زیادہ پھل دیتا ہے وہ اس کا کرم ہوتا ہے، اس میں میرا کچھ یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہوں گی کہ میرا کلام کچھ ایسا ہے، بس اللہ کی مرضی کہ وہ مقبولیت عطا کرے جس کو بھی کرے۔ سے میری یہ بھی دعا ہے کہ میرے جو پڑے ہوئے کام ہیں وہ منظر عام پر آئیں، جیسے اردو کا شعری مجموعہ، کم سے کم ایک سے زیادہ کا کلام ہے میرے پاس، اگر اس کا انتخاب بھی ایک چھپ کر آئے تو وہ اللہ توفیق مجھے دے۔ کشمیری شاعری، کشمیری میں بھی میں لکھتی ہوں، تو وہ بھی ایک مجموعہ آئے، اور کچھ مضامین میرے پاس ہیں وہ اگر ان کو میں ترتیب دوں۔ اور سب سے زیادہ اہم اور دلچسپ کام تھا حافظ شیرازی کا کلام، فارسی کلام کشمیری میں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے، کچھ ہے اس کو اور ایڈ کر کے میں اس کو چھاپ سکوں کشمیری میں۔ دعا ہے اللہ سے کہ صحت عطا ہو اور یہ توفیق بھی نصیب ہو کہ تساہل سے میرا پیچھا چھوٹے اور میں کچھ کام کر سکوں۔ دعا ہی کرتی ہوں کہ اتنی مہلت دے اللہ کہ میں یہ سب کام کر سکوں۔ شکریہ آپ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو برائے کرم لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔